میرے مہمان آج کے شبیہ مصطفیٰ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے پروفیسر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی. آپ کو معلوم ہی ہے میرے پروگرام کو جو جانتا ہے وہ تنولی کو بھی جانتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب بہت شکریہ، آپ نے امام پاک کے والے سے، امام حسن مجتبیٰ کے والے سے بہت جامع ایک تعارفی گفتگو فرما دی. غازی صاحب گزارش ہے کہ جو ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کر رہے ہیں اور بار بار یہ تذکرہ دہراتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی بنیاد یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ اس امت کی جو آئیڈیالوجی ہے، اس امت کی جو ویلیوز ہیں، جو اقدار ہیں، جو کسی تہذیب کی پہچان ہوتی ہیں، وہ وابستہ ہیں ان ہستیوں کے ساتھ. جب آپ ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو آپ بنیادی طور پہ اس امت کی کنٹینیوٹی کو انشور کرتے ہیں. اس امت کا جو کریکٹر ہے، اجتماعی کردار ہے. دیکھیں قرآن مجید میں تو لکھا ہوا ہے نا، آپ نے حدیث پاک بھی پڑھ دی. مسند احمد بن حنبل میں 3 مرتبہ یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے کہ آپ نے فرمایا میں 2 بھاری چیزیں، ایک جگہ ثقلین فرمایا، ایک جگہ خلیفتین فرمایا، یعنی جو میرے نائب ہیں 2 چیزیں وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ حوض کوثر تک ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں گی. ایک حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بات اس ذات نے بتائی ہے جو لطیف خبیر ہے، جو باریک بین ذات ہے، جو جاننے والا ہے، جو قیامت تک کے حالات کو جاننے والا ہے. اس سے بتایا ہے کہ قیامت تک یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں گے. کیسے الگ نہیں ہوں گے؟ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اور ان ہستیوں میں پریکٹیکلی اس کی ڈیمانسٹریشن ہے. یعنی تحریر اور عملی اظہار یہ جب تک اکٹھا نہیں ہوگا تو آپ کے لیے وہ چیز قابل عمل نہیں بنے گی. تو جو بنیادی کریکٹر ہے اس امت کا، جو قرآن مجید نے ڈیفائن کیا ہے، وہ ڈیمانسٹریٹ ہوتا ہے ان ہستیوں کے کریکٹر کے اندر آ کے. تبھی تو پتہ چلتا ہے یہ قابل عمل ہے، ورنہ تو استغفر اللہ العظیم فلسفہ رہ جائے گا، خیالی باتیں لوگ آنے والی نسلیں کہیں گی. ان ہستیوں نے قربانیوں کے ذریعے سے، اب دیکھیں اہل بیت اطہار، ائمہ اہل بیت کو دیکھیں، سب شہادت پہ گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے بنیادی ویلیوز پہ کمپرومائز نہیں کیا. اس بات کو سمجھنا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں، حسین علی مرتضیٰ سے لے کے حسن عسکری تک آ جائیں، امام حسن عسکری تک سب شہید ہوئے ہیں. بھئی اگر وہ کمپرومائز کرتے ہیں ان کے لیے کیا کمی تھی؟ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. یہ امت کو بتانا ہے. اور قومیں زندہ تب رہتی ہیں، باطل ہے، باطل بالکل قومیں زندہ تب رہتی ہیں جب اپنی ویلیوز پہ کمپرومائز نہیں کرتی. یہ فرمایا کہ حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہوگا. بالکل. تو اس سے مراد یہ علی اور ان کی آل کے ساتھ ہی ہمیشہ حق ہے. بالکل. اچھا اب امام حسن پاک کی شان کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا یک شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم. یہ شان ہے امام حسن کی. تا نشینت آتش پیکاروں کی پشت پا زد بر سر تاج و نگی. جس وقت پوری امت جو تھی وہ جھگڑوں میں اور تنازعوں میں اور حرص و لالچ میں اور ان چیزوں میں الجھی ہوئی تھی، آپ نے تاج و تخت چھوڑ دیا تاکہ امت بکھرے نہ. اس کا مطلب یہ کہ امام حسن کا اسوہ میں کیا سکھاتا ہے؟ امت کی جمعیت کی حفاظت کرنی ہے، امت کی جو وحدت ہے اس کی حفاظت کرنی ہے. یہی پیغام کربلا کا بھی ہے، یہی پیغام اہل بیت اطہار کا بھی ہے. اچھا ایک چیز کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ہے، کیونکہ آپ بہت دردمندی کے ساتھ ایک بات بار بار دہرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، پچھلے کئی دنوں سے بہت شدت سے فرما رہے ہیں. ذرا جو شخصیت میں کہتا ہوں، یہ جو شخصیت جس طرح کسی بیماری کو دیکھتی ہے نا تنولی صاحب، اسی طرح اس کو بیان کرنا ہے نا. جو معصوم لوگ ہیں نا بیچارے عام، یعنی اب معصوم پہ بھی وہ دوسرے معصوم معنوں میں نہ لے جائیں، جن بیچاروں کو نہیں علم، عام سادہ مسلمان جو ہیں وہ ان کو چندہ دیتے ہیں. ان کی زاری وہ ہے نا کہ لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی، مسافر یہ سمجھے کہ منزل یہی ہے، اور لباس زہد کی ظاہر فریبیوں پہ نہ جا، چڑھے ہوئے اندھیروں پہ روشنی کے خلاف. لوگ ان کا جبہ دستار دیکھ کے سمجھتے ہیں یہ دین کی بات کر رہا ہے، یہ حدیثیں پڑھ رہا ہے. ممکن ہے امام حسین جو تھے وہ کیوں گئے تھے کربلا؟ انہوں نے غلطی کی تھی. سیدہ زینب جو تھی، تو بھائی صاحب جس طرح میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تقسیم شروع ہو گئی ہے، امت کے اکابر اس تقسیم میں نہیں پڑے. میں صرف امام بخاری کا ریفرنس دوں گا. بخاری شریف کے اندر 43 احادیث ہیں جن میں جب اہل بیت اطہار کا ذکر ہوا تو امام بخاری نے علیہ السلام کے کلمات کے ساتھ ذکر کیا. 16 جگہ لکھا ہے. 43. اچھا 43 احادیث ہیں. اچھا میں نے تو خیر 16 میرے جو اپنا ذاتی نالج. سیدنا علی مرتضیٰ کا ذکر اس طرح کیا، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر اس طرح کیا، حضرت ابراہیم ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس طرح کیا، امام حسن کا اس طرح کیا، امام حسین کا اس طرح کیا، امام زین العابدین کا اس طرح کیا. 6 شخصیات کا ذکر. واہ واہ واہ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تمیز ادھر نہیں تھی، یہ تفریق. ان کے ہاں اس طرح کے مسائل نہیں تھے بھی اگر آپ یہ کہیں گے تو فرانگلوں میں چلے جائیں گے، یہ کہیں گے تو فرانگلوں میں چلے جائیں گے.
یہ سارے بینرز اب ہم نے استغفر اللہ العظیم امام احمد بن حنبل یزید کے کفر کے قائل ہیں. لعنت اب ہم نے امت کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو صحابہ کرام کی شخصیات ہیں، آل بیت اطہار کی شخصیات ہیں، یہ ان کو الگ الگ نہیں کرنا، ان کو تقسیم نہیں کرنا، ان کو آپ نے اکٹھا رکھنا ہے. ان کے ساتھ محبت، عقیدت، ان کے کریکٹر کو آئیڈیالائز کرنا، ان کے کریکٹر کو بار بار بیان کرنا، ان کی کنٹریبیوشن کو امت میں زندہ رکھنا. ان سے محبت جو ہے نا وہ صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق سے سیکھیں. یوسف اپنے صحابہ ہے. بیٹے کو، اپنے بیٹے کا وظیفہ کم، خلیفۃ المسلمین اور حسن و حسین کے وظائف زیادہ. بلا شبہ. سیدنا صدیق اکبر کہیں یہ تو بالکل حضور کی شبیہ ہے. علی یار یہ تو بالکل حضور کی شبیہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان کی محبت صحابہ سے سیکھو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آل بیت سے محبت اسوہ صحابہ ہے. ہاں، نام صحابہ کا لیتے ہیں یہ اور بغض اہل بیت. یہ طریقے صحابہ ہیں. تو امام حسن پاک کا امتیاز غازی صاحب قبلہ یہ بھی ہے کہ یہ سورہ کوثر کی پہلی تفسیر ہے. واہ، سورہ کوثر کیا ہے؟ آہا. جس وقت کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تانے دیا معاذ اللہ العظیم کہ ان ان شان الابتر، جو جس کا جواب اللہ نے یہ دیا. اللہ نے دیا. ہم ان کی بات تو نہیں دہرائیں گے، ان کا جو جواب اللہ نے دیا وہ یہ بھی دہرائیں بڑی گے. اچھی بات کی آپ نے. یعنی وہ لفظ ہمیں تو زبان پہ نہیں آنا چاہیے. ہم اس کے جواب میں جو اللہ نے کہا فرمایا ہم وہ کہیں گے. اللہ نے کہا ان شان کا ولد. بھئی یہ آپ تم کا ہوگا. کٹے ہیں. وہ آج کدھر ہیں؟ ہاں، وہ تانے دینے والے آج کہاں ہیں؟ ہاں. وہ تاریخ میں صرف عبرت کے نشان کے طور پہ ہیں بس. یہ جو ان شان قول ابتر ہے، اس کی تفسیر امام حسن ہے. واہ، آغاز اس تفسیر کا امام حسن سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے کہ مزہ آ اب تک کتاب اور آل بیت کا اکٹھا ہونا یہ ہے. واہ 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 ان شان قول ابتر کیا ہے؟ کتاب اللہ. واہ واہ حسن کیا ہیں؟ یہ آل بیت ہیں. واہ واہ. تو آپ نے فرمایا قیامت تک یہ اکٹھے رہیں گے. واہ. یہ مطلب ہے. تو یہ چیز اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو سارے معاملے سیدھے ہو جائیں، سارے مستی ختم ہو جائیں. تو لیکن پیسے نہیں نہ آتے، آپ نہیں سمجھتے. وہ جو لفافے کا لشکارہ ہے. بھائی صاحب کے بلا ہم اسی سادگی میں تو مارے گئے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک افسوسناک بات بھی ہے. ایک کراچی کا ملا ہے جو بہت زیادہ آج کل یزید کی فیور میں باتیں کرتے ہیں، اس کو وہ سرٹیفکیٹ، اس کا ایک پرانا کلپ ہے جس میں کہہ رہا ہے ایک صحابی کا نام لے کے کہ امام حسین کی جوتی کے برابر نہیں وہ ہو سکتے. اس وقت ابھی پیسے نہیں آئے تھے. اب جب پیسے آئے تو یزید جو ہے وہ تو معصوم ہے، بالتخصیص اس کے بارے میں ہم لعنت نہیں بھیج سکتے. اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں کہ اس نے امام حسین کو شہید کرایا. وہ سارے واقعات غلط ہو گئے جو کچھ ہوا ہے. انفارچونیٹ ہے اس سب قبلہ، انفارچونیٹ ہے کہ تاریخ کو اس انداز سے بیان کرنا اور امت کے شعور کو، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ بیمار کرنے کے مترادف ہے یہ بات، کہ جب آپ بنیادی ویلیوز پہ، بنیادی جو حقائق ہیں ان پہ کنفیوژن کریٹ کریں گے، جس پہ کنٹینیوٹی چلی آ رہی ہے صدیوں سے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم بحرانوں میں جائیں گے، ہم التباسات میں جائیں گے. اچھا جی تلولی صاحب، ان کے تو نام بھی جنت سے آئے، واہ سبحان ان کے جوڑے بھی جنت سے آئے. واہ اللہ نے محفوظ رکھے. پہلے کسی کا نام اسلم حسین نہیں، یہ لوح محفوظ میں محفوظ تھے بالکل. ایسا ہی ہے غازی صاحب. دیکھیں ظاہر چنیدہ شخصیات ہیں، آپ سسٹم کی آل پاک ہے، اور جس طرف ابھی آپ صاحب نے بات کی، آپ کو کشتی نو جو آپ سسٹم نے ارشاد فرمایا، امت کے بڑے لوگ غازی صاحب اسی طریق پہ رہے اور وہ اسی طریق سے آل بیت اطہار کا احترام کرتے رہے، آل بیت اطہار کی تکریم کرتے رہے. یا میں حضرت امام حسن بصری کا حوالہ دینا چاہوں گا، ارشاد. جس کو حضرت داتا گنج بخش نے بھی کشف المحجوب میں کوٹ کیا. ایک بات بڑی خوبصورت امام حسن بصری کی، سبحان اللہ. انہوں نے فرمایا کہ یزید اگر قائم اللیل اور صائم الدہر ہوتا پھر بھی اس کو خلیفہ بنانا غلط تھا. اوئے ہوئے طریقہ غلط تھا نا. امام حسن بصری کہہ رہے ہیں، میں نے نہیں کہا. بڑی اب بات. گالیاں جو ہیں وہ مجھے دینے سے پہلے امام حسن بصری کی طرف، اور شیخ عبداللہ محدث دل بھی یہی کہا. سبحان اللہ. کوئی اللہ کا ولی، کوئی اللہ کا ولی پوری 14 صدیوں کی تاریخ میں یزید کے حق میں نہیں کوئی کلمہ خیر کہہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں نا کہ امام حسن بصری نے فرمایا کہ اگر وہ قائم اللیل بھی ہوتا، صائم الدہر بھی ہوتا، سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ آپ دیکھیں کیا وہ وین والے لوگ تھے. مسئلہ یہ ہے کہ امام حسن موجود ہے نا. امام حسن موجود ہیں، کس لیے بنا رہے ہیں آپ؟ قائم اللیل ہو یا صائم الدہر، امام حسن اس وقت امام حسن کی تو شہادت ہو چکی ہے جسے یزید نے ٹیک اوور کیا. مطلب یہ کہ جی ایسے نہیں، اصل جو بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو آل بیت اطہار کی موجودگی کی کنٹینیوٹی میں تو کسی اور کو سپیس نہیں نا بنتا، نہیں بنتی. یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں سکتی. تو جب سٹینڈرڈ آئے گا، کوالیفیکیشنز آئیں گی. جو دو گروہوں کے درمیان صلح ہوئی تھی اس میں بھی تو یہی تھا
کہ یہ جو ہے خلافت ان کو دی جائے گی اہل بیت اطہار کو. امام حسن امام حسن بڑا معروف ہے. بالکل بالکل. امام حسن اگر نہیں ہوں گے تو امام حسین کو یہی میں کر رہا ہوں جائز خلیفہ جو بات ہے. دیکھیں بات وہی آ گئی نا, یعنی جب کمپیٹنٹ کینڈیڈیٹ موجود ہیں تو صرف قائم اللیل ہونا کمپیٹنسی کو کوالیفائی نہیں کرتا. یعنی امام حسن بصری کی سٹیٹمنٹ سائملٹینیسلی روحانی بھی ہے, سیاسی بھی ہے, کانسٹیٹیوشنل سٹیٹمنٹ ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. یہ کانسٹیٹیوشنل سٹیٹمنٹ لیں اس کو, اب مت کہیں وہ ایک مسٹیک بول رہا ہے. آپ جانتے ہیں امام حسن بصری کا شمار فقہاء میں بھی کیا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, فقہاء میں بھی کیا گیا ہے. بہت بڑے فقہاء. سفیان ثوری کا شمار فقہاء میں بھی کیا گیا. وہ تفقہ کے شعور کے ساتھ یہ بیان دے رہے تھے, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل صحیح. تو دوسری بات غازی صاحب جس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں میں کہ آپ کے علم کے قائل کون لوگ تھے. امام حسن بصری جیسی شخصیات جو تھیں وہ آپ کے علم کے قائل تھے, آپ کی دانش کے قائل تھے. جس وقت فتنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے امام حسن سے رجوع کیا اور امام حسن علیہ السلام کی طرف لکھا کہ ہے امام پاک, آپ ہمارے لیے کشتی کی مثال ہیں جس میں بیٹھنے والا نجات پاتا ہے. آپ ہمارے لیے ستارے کی مثال ہیں جو سفر میں راستے بتاتا ہے. اس وقت جو جبر و قدر کے جھگڑے کھڑے ہیں اس میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جو رائے ثواب کیا ہے, درست راستہ کون سا ہے, صحیح راستہ کون سا ہے, اس طرف میری رہنمائی فرمائیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب دیکھیں اس زمانے کے بھی بڑے فقہاء, بڑے محدثین, بڑے صوفیاء اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے رہنمائی کے لیے. یعنی اپنے مسائل کے حل کے لیے وہ یہ دروازہ کھٹکھٹاتے تھے. اس پہ پھر امام پاک نے جواب کیا دیا. آپ نے فرمایا کہ جبر و قدر پہ ایمان رکھنا, اللہ کی قدرت پہ ایمان رکھنا, یہ ایمان ہے, اس کا انکار کرنا کفر ہے. اور ہمارے نزدیک ایمان کیا ہے, جبر اور قدر کے درمیان ہے. یعنی آپ نے اعتدال کا راستہ بتایا. جس وقت افراط اور تفریط کے رجحانات عقائد کے باب میں ڈیولپ ہو چکے تھے اور یہ رجحانات پیدا ہو رہے تھے, جو امت کے بڑے تھے انہوں نے آل بیت سے رہنمائی لی اور امام پاک سے رہنمائی لی. اور امام پاک نے کیا رہنمائی دی؟ آپ نے فرمایا کہ اس میں ہم نے جبر اور قدر کے بین راستہ اختیار کرنا ہے, اعتدال کی تعلیم دی. اور آج تک امت کا جو رائے ثواب ہے, جو امت کا اتفاق ہے, وہ اسی بات کے اوپر ہے کہ ہم جبر اور قدر کے درمیان عقائد کے باب میں